وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ اس صورت کے شروع سے ہم قیامت کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں۔ اس صورت کا نام سورۃ الحاقہ ہے، جو قیامت کا ایک نام ہے، جس کا مطلب ہے حق ہونے والی، لازماً آنے والی۔ پھر ہم نے ان قوموں کا تذکرہ پڑھا کہ جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، اور قیامت کا انکار کرتے ہوئے جو قوم، جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، ادھر حقیقت اس دنیا کی مقصدیت کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا اللہ نے قائم کی ہے، دنیا قریبی زندگی یہ اللہ نے قائم کی ہے آخرت کے لیے۔ دنیا کے اندر انسان عمل کرتا ہے اللہ کے احکامات کے مطابق تو آخرت میں اچھی جزا پاتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزارے ولیعاذ باللہ، تو آخرت میں پھر وہ ناکام، نامراد ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ اس زندگی میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں انسان کے لیے جزا اور سزا ہے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ قریش مکہ کو عبرت دلانے کے لیے اللہ نے ان کا قصہ بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ قیامت قائم کرنا اور پھر قیامت کے بعد لوگوں کو میدان محشر میں اکٹھا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک ہی سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، سارا نظام جو ہے وہ درہم بھرم ہو جائے گا، اور فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ہی سور پھونکا جائے گا، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائیں گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت آ جائے گی، وہ قیامت جس کا لوگ انکار کرتے ہیں۔ تو اب قیامت کے دن کیا ہوگا، اس دن لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری ہوگی، اور ہر انسان کو اس کا اعمال نامہ، جو اس نے پوری زندگی کے اعمال کیے، ایک ایک عمل ہر انسان کو اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ ایک گروہ کو دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، جو نیک لوگ ہوں گے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، اور دوسرے گروہ کو، اللہ کے نافرمانوں کو، بدبختوں کو، بائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ پکڑایا جائے گا، ولیعاذ باللہ۔ تو
ایک گروہ کا تذکرہ ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ جن کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ آیت نمبر 19 میں ہم کل پڑھ چکے ہیں. تو ایسا شخص بڑا خوش ہوگا اور خوش ہو کر لوگوں کو بھی کہے گا کہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو. اللہ تعالیٰ کی ایک سنت مبارکہ ہے، اللہ کا طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ برے لوگوں کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں. اگر برے لوگوں کا تذکرہ کریں تو ساتھ نیک لوگوں کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں، تاکہ اگر اللہ نیک لوگوں کا تذکرہ کریں اور نیک لوگوں کے لیے اللہ جنت قیامت کے دن جنت کا ذکر کریں، نعمتوں کا ذکر کریں، تو لوگ صرف امیدوں میں مبتلا نہ ہو جائیں. لوگوں کے سامنے دوسرا پہلو بھی ہو کہ اگر ہم نے نافرمانی کی ان نافرمانوں کی طرح، تو اللہ تعالیٰ جب اہل جنت کا ذکر کرتے ہیں تو اہل جہنم کا ذکر بھی ضرور کرتے ہیں. بتاتے ہیں کہ اہل جہنم کے لیے قیامت کے دن اللہ نے کیا کیا سزائیں تیار کر رکھی ہیں، کیسی کیسی مار اور کیسی پکڑ. اور فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ وہ عذاب دے گا جو کبھی کسی نے کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا. یہ بھی پہلو مد نظر رہے. جب اہل جنت کا ذکر ہوتا ہے ساتھ ساتھ جہنمیوں کا ذکر ہوتا ہے، اور اگر پہلے جہنمیوں کا ذکر ہو جائے تو ساتھ ساتھ اہل جنت کا ذکر اللہ ضرور کرتے ہیں. کافروں کا ذکر ہو، ایمان والوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک شخص کے سامنے جب کافروں کا ذکر ہو، کافروں کا انجام ذکر ہو، وہ بندہ دیکھے کہ اللہ رب العالمین کا غضب کتنا زیادہ ہے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی سزا کتنی زیادہ ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ایک شخص بس خوف میں ہی رہ جائے اور وہ کہے کہ میرے تو اعمال گناہ گاروں والے ہیں، مجھے تو اللہ نے معاف نہیں کرنا. تو وہ امید سے بھی جائے اور وہ توبہ کی طرف بھی مائل نہ ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں، اللہ کی رحمت اللہ کے سبقت پر، اللہ کے غضب پر حاوی ہے. ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے سبقت دے جا چکی ہے. اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے. اور اللہ رب العالمین اتنے غفور الرحیم ہیں کہ اگر ایک شخص زمین بھر کے گناہوں کے لے آئے اور وہ نادم ہو اللہ کے سامنے، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ اس کی پوری گناہوں سے بری ہوئی زمین کو اللہ رحمتوں سے بھر دے اور اللہ اس کو نیکیوں سے بھر دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو یہ بتانے کے لیے ہمیشہ دونوں گروہوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہوتا ہے. تو کل ہم نے اہل جنت کا ذکر پڑھا جن کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا، کل ان کا ذکر پڑھا. تو آج جن کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور رہا وہ شخص جس کو دیا جائے گا کتابہ، اس کی کتاب، اس کا اعمال نامہ، بشمالہ، اس کے بائیں ہاتھ میں. جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اچھا، بائیں ہاتھ میں سیدھا سیدھا نہیں پکڑایا جائے گا، بلکہ بائیں ہاتھ میں بھی بڑا لمبا کر کے پیٹھ کے پیچھے سے کر کے پکڑایا جائے گا. یہاں ذکر نہیں ہے، قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ میں موجود ہے. وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ. دوسری آیت کریمہ میں سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، سورہ انشقاق آیت نمبر 10. اور رہا وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے پیٹھ کے پیچھے سے. تو یہاں پیٹھ کے پیچھے سے ذکر ہے اور آگے ذکر ہے کہ وہ موت کو پکارے گا. اور یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ حاقہ میں، یہاں ذکر ہے بائیں ہاتھ میں. تو گویا کہ جس شخص کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نیک لوگوں کو، تو وہ دائیں ہاتھ میں ہوگا اور سیدھا سیدھا اس کو دیا جائے گا. اور جس شخص کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو بائیں ہاتھ میں بھی دیا جائے گا اور پیٹھ کے پیچھے سے اس کو دیا جائے گا، سیدھا سیدھا اس کو پکڑایا بھی نہیں جائے گا. جس کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فیقول، تو وہ کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس مجھے، ہائے کاش کہ میں، لم اوتا، نہ میں دیا جاتا، کتابیہ، اپنا اعمال نامہ. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ کتابیہ اصل میں کیا ہے؟ کتابی. یہ اس کے آخر میں جو ہا ہے یہ ہائے سکتہ ہے، تو اس ہا کا معنی نہیں ہوتا. تو کتابیہ اصل میں کتابی ہے، یعنی میری کتاب، میرا اعمال نامہ. جس شخص کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کاش کہ مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، یہ تو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے
یہ تو مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہے، اور زندگی میں مجھے پورے میرے برے اعمال کا حساب کتاب کر کے پکڑا دیا گیا ہے، اور یہ تو اس کے اندر تو میرے اتنے گناہ ہیں کہ اور سامنے جہنم موجود ہے، کاش کہ یہ اعمال نامہ ہوتا ہی نہ، یہ اعمال نامہ مجھے دیا ہی نہ جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور نہ میں جانتا ما حسابیہ کیا ہے میرا حساب، کاش کہ مجھے میرا اعمال نامہ ملتا ہی نہ، یہ حساب کتاب ہوتا ہی نہ، کاش کہ مجھے میرے حساب کا پتہ ہی نہ ہوتا۔ یہ تو بہت برا اعمال نامہ ہے، کاش کہ میرے یہ کرتوت، میرے یہ برے اعمال میرے سامنے آتے ہی نہ، کاش کہ مجھے پتہ ہی نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے۔ حسابیہ بھی اصل میں حسابی ہے، اس کی بھی ہا جو آخر میں ہے وہ اس کا معنی نہیں کریں گے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش کہ وہی شخص، ابھی اس کی بات جاری ہے، وہ دہائی دے رہا ہوگا، کاش کہ یہ اعمال نامہ مجھے دیا ہی نہ جاتا، کاش کہ مجھے پتہ ہی نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے، یہ تو گناہوں سے بھرا پڑا ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ۔ اب جب سامنے جہنم کو دیکھے گا تو اتنے بڑے بڑے گناہ، کاش کہ مجھے پتہ ہی نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے، کہے گا یا لیتہا، ہائے کاش کہ وہ کانت القاضیہ، وہی فیصلہ کن ہوتی، کیا چیز؟ موت۔ ہائے کاش کہ وہ جو موت آ گئی دنیا کے اندر وہی فیصلہ کن ہوتی، اس کے بعد ہم زندہ ہی نہ ہوتے۔ یہاں قاضیہ سے مراد دنیا کے اندر جو موت آئی وہ موت مراد ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھو کہ قیامت کے دن کس طرح لوگوں کے سامنے حقیقت واضح ہوگی، کس طرح لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی۔ دنیا کے اندر ایک کافر جس چیز کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے، موت کو، قیامت کے دن وہ اس کی تمنا کرے گا، اس کی دہائیاں دے گا۔ ہائے کاش کہ وہ جو دنیا کی موت ہے وہ موت ہی فیصلہ کن ہوتی اور میں مرنے کے بعد زندہ نہ ہوتا، یا ہائے کاش مجھے اب موت آ جائے دوبارہ اور میں دوبارہ زندہ ہی نہ ہوں، اور میں زندہ رہوں گا تو یہ اعمال نامہ میرے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ میرے سارے اعمال میرے سامنے ہیں، ان کی وجہ سے میرے لیے سخت سزا ہے، کاش کہ میں اس سزا سے بچ جاؤں، کاش کہ میں زندہ ہی نہ ہوتا دوبارہ، میں مٹی میں ہی مل جاتا، یا کاش کہ مجھے اب موت آ جائے۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ انشقاق کی آیات رکھی تھی، وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو اس کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، فسوف یدعو ثبورا، وہ موت کو پکارے گا۔ دیکھیے مسلمان دنیا کے اندر، ایک مسلمان کو پتہ ہے کہ موت آنی ہے، کافر کو بھی پتہ ہے، لیکن کافر کبھی بھی موت کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن مسلمان جو ہے اس کو اصل میں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ جو حقیقی مسلمان ہے اس کے نزدیک اصل اہمیت اللہ کی رضا کی ہوتی ہے، چاہے انسان کو اپنے تن من دھن ہر چیز کی قربانی دے کے اللہ کی رضا ہو، تو ایک انسان کے، ایک مومن کے لیے اہم چیز اللہ کی رضا ہوتی ہے، چاہے انسان کو اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کرنا پڑے۔ تو ایک مسلمان کے لیے موت کوئی بہت زیادہ، وہ موت سے نہیں ڈرتا، اس کے لیے اللہ کی رضا موت سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے، اور وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے موت کو ہنسی خوشی گلے لگانے پر تیار ہوتا ہے اگر حقیقی مسلمان ہو۔ آج تو اللہ معاف کرے مسلمان بھی موت کو ناپسند کرتے ہیں، اور اس کی وجہ ان کے ایمان کی کمزوری ہے، دنیا کے ساتھ محبت ہے۔ کافر کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اس کی دنیا کی زندگی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے آخرت میں، پہلی بات وہ آخرت کو مانتا نہیں ہے، اگر آخرت کو مانتا ہے اسے پتہ ہے آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس کے لیے سب سے نفرت انگیز چیز موت ہے۔ لیکن قیامت کے دن کافر موت کو پکارے گا، ایک موت کو نہیں پکارے گا۔ یہاں تو ایک موت کا ذکر ہے، قرآن کریم کی دوسری آیتوں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ بار بار موت کو پکارے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ طنز کرتے ہوئے، یہ فرشتے اللہ کے وہ طنز کرتے ہوئے جواب دیں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 14 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، کہ جب ڈالے جائیں گے کافر لوگ منہا اس جہنم میں، مکانً ضیقاً وہاں بڑی تنگ جگہ ہوگی، مقرنین یہ کافر لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، دعوا ہنالک ثبورا وہاں وہ موت کو پکاریں گے، تو ان کو جواب کیا دیا جائے گا؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج تم ایک موت کو نہ پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، آج بہت زیادہ موتوں کو پکارو۔ تو قیامت کے دن کافر جو ہے وہ تمنا کرے گا کاش کہ وہ جو دنیا کی موت ہے وہی فیصلہ کن ہوتی تو میں دوبارہ زندہ ہی نہ ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، کہے گا نہیں فائدہ دیا مجھے
مالیہ، یہ مالیہ کے آخر میں یہ جو ہا ہے یہ بھی ہائے سکتا ہے، اصل میں مالی ہے۔ نہیں فائدہ دیا نہیں کفایت کیا مجھ سے، نہیں فائدہ دیا مجھے مالیہ میرے مال نے۔ وہ کہے گا میرے پاس دنیا میں مال تھا لیکن میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا۔ انسان دنیا میں سمجھتا ہے، انسان کو بڑا دھوکہ ہوتا ہے دنیا کا۔ دنیا کے اندر اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، مال و دولت ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، انسان کے نوکر چاکر ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، ایک جتھا اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو انسان کو یہ چیز بڑی دھوکہ دیتی ہے۔ شیطان انسان کے ساتھ لگا ہے سب سے زیادہ دھوکے باز، اور یہ دنیا انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ فلا یغرنکم الحیاۃ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، تمہیں اللہ کے بارے میں سب سے بڑا دھوکے باز دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ شیطان ہمیں دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تھوڑا سا مال ہمارے پاس ہوتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہم اس مال آنے پر ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے، ہم اللہ سے مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مال جو اللہ نے دیا ہے، ہم نے اپنی ذاتی صلاحیتوں سے، نہ ہم خود اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں، نہ صلاحیتیں ہمیں ہماری مرضی سے ملی ہیں، اور نہ یہ مال ہم نے اس کو وجود میں لائے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ مال انسان کو موت سے بھی بچا لے گا، اور یہ مال انسان کو ہمیشہ دنیا کے اندر زندہ رکھے گا۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، وہ شخص جو مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے زندہ رکھے گا، اسے باقی رکھے گا۔ جب انسان دنیا سے جائے گا، قیامت کے دن میدان محشر میں حقیقت جب اس کے سامنے واضح ہوگی تو سمجھ آئے گا کہ ما اغنا عنی مالیہ، مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ابو لہب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے، اور جو کچھ اس نے کمایا اس کو کسی نے کچھ فائدہ نہیں دیا۔ تو مجھے نہیں فائدہ دیا میرے مال نے کچھ بھی۔ ہلاک عنی سلطانیہ، ہلاک ہو گئی مجھ سے میری سلطنت مجھ سے چھن گئی۔ میرے پاس اقتدار تھا دنیا کے اندر، میرے ساتھ نوکر چاکر ہوتے تھے، میں صاحب اقتدار تھا، میرا حکم چلتا تھا دنیا کے اندر۔ آج تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے، آج میرے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے، آج میری سلطنت نہیں ہے، آج تو میں بالکل مجبور محض ہوں۔ اصل میں انسان کو بہت بڑا دھوکہ ہے، انسان دنیا میں بھی اسی طرح مجبور محض ہوتا ہے جیسا آخرت میں ہوتا ہے، لیکن دنیا کے اندر تھوڑا سا مال انسان کے پاس ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کسی کے پاس کروڑوں اربوں خربوں بھی ہو جائے، قارون کا خزانہ بھی آ جائے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ اس کو متاع قلیل، اللہ فرماتے ہیں بہت تھوڑا سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بھی اصل میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے انسان کو، جو انسان کو دھوکہ ہوتا ہے۔ قال ومن کفر، اللہ فرماتے ہیں جو کفر کرے گا فأمتعه قلیلا، تھوڑا سا اسے فائدہ دوں گا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا۔ یہ دنیا سونے سے بھر جائے، دنیا کا سارا خزانہ اگر ہمارے پاس آ جائے، اس دنیا کی سارے خزانوں کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت میں اللہ کی نعمتوں کے سامنے ایک سمندر کے اندر آپ سوئی ڈالیں، اس سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے، اس پانی کے برابر بھی دنیا کے خزانوں کی اہمیت نہیں۔ اللہ نے دنیا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے دشمنوں کو اس لیے دی ہے کہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی تو اس کی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن انسان کتنا دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا مجھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر کی طرف سے حکایت کرتے ہوئے، وہ کہے گا کہ مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا، مجھ سے تو میری سرداری اور میری سلطنت اور میرا اقتدار سب کچھ چھن گیا۔ یہ تو اس کی دہائیاں ہیں، یہ تو اس کی باتیں ہیں، اب آگے اللہ کا کیا حکم ہوگا، اللہ اس کے ساتھ کیسے نمٹیں گے۔ حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، اسے پکڑ لو، فغلوہ، بس اسے توق پہ نہ دو۔
اب آج حساب کا وقت ہے، اب آج امتحان نہیں ہے، امتحان تو دنیا کے اندر تھا، اب آج تو دار الجزا ہے، آج تو حساب ہے، جس نے جو کیا ہے اس کو پورا پورا حساب دیا جائے گا، کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، کسی نفس نے جو کمایا پورا پورا ملے گا، نیک اعمال کیے ہیں کوئی کمی نہیں ہوگی، پورا بدلہ ملے گا، اللہ کی طرف سے مزید انعامات بھی ہوں گے، گناہ کیے ہیں پورا بدلہ ملے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا کسی پر، ثم لا یظلمون، پھر ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، انسان خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے ساری باتیں واضح کر دی ہیں، حقیقتیں واضح کر دی ہیں، اس سے بڑھ کر اللہ کا کیا احسان ہو کہ جو چیز قیامت کے دن ہونی ہے، قیامت کب ہے اللہ کو پتہ ہے، میدان محشر کب لگنا ہے اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے وہ چیزیں ہمارے سامنے اس طرح واضح کر دی ہیں، اس طرح منظر کشی کر دی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ان کو، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت کی نعمتیں بتائیں اور ہم ان نعمتوں کی امید کی وجہ سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جنت کی وجہ سے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ ہمیں جہنم کی ہولناکیاں بتائیں اور ہم جہنم کی ہولناکیاں اور میدان محشر کی ہولناکیاں دیکھ کر ہم ڈر جائیں اللہ سے اور اللہ کی جہنم سے، اس سے بڑا اللہ کا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا احسان ہے جنت کی نعمتیں جو اللہ بتاتے ہیں وہ بھی، اور جہنم کی سزائیں جو اللہ بتاتے ہیں وہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا ہمارے سامنے۔ بتائیے اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک رستے میں جا رہا ہے، اس نے اپنی منزل پہ جانا ہے، دو رستے ہیں، ایک دائیں طرف سے ایک بائیں طرف سے، تو اگر اس کو ایک بتانے والا بتا دے وہ دائیں رستے پہ جا رہا ہو، اس رستے پہ نہ جانا، یہاں رستے میں ڈاکو ہیں یا رستے میں موت ہے، فلاں چیز ہے، یہ رستہ صحیح نہیں ہے، تو کتنا بڑا احسان ہے اس شخص کا جس نے بتا دیا کسی شخص کو کہ یہ رستہ خطرناک ہے، اس رستے پہ نہ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے میدان محشر کی منظر کشی کر رہے ہیں، اور یہ 100% ایسے ہی ہے جیسے ہونا ہے قیامت کے دن۔ تو انسان کا کام یہ ہے، انسان میدان محشر کی اس ہولناکی سے ڈر کر اپنے اللہ کو راضی کر لے، اور جو انسان نے غفلتوں کے اندر، گناہوں کے اندر جو زندگی گزاری ہے، اللہ سے توبہ کر لے۔ لیکن اگر پھر بھی انسان اپنی اصلاح نہیں کرتا، پھر بھی انسان پرواہ نہیں کرتا، تو وہ مستحق ہے پھر اس سزا کا، پھر یہ سزا اس کے لیے اللہ کا بالکل عادلانہ فیصلہ، کوئی ظلم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن خذوہ، اس کو پکڑ لو، فغلوہ، بس اسے توق پہنا دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں اسے داخل کر دو۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب اللہ فرمائیں گے خذوہ، اس کو پکڑ لو، 70,000 فرشتے اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے لپکیں گے، پکڑ لیں گے اس کو۔ بعض روایات کے مطابق 70,000 نہیں، 4 لاکھ فرشتے، اللہ کو پتہ ہے صحیح بات کیا ہے۔ بہرحال اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کے فرشتے تیار بیٹھے ہوں گے، اور وہ فرشتے بہت زیادہ ہیں اور بہت طاقتور ہیں، بہت سخت دل ہیں، جو جہنم کے فرشتے ہیں، جہنم کے دروغہ، اور ان میں سے کوئی بھی اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ، جہنم پہ ایسے ایسے فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں، غلاظ شداد، بڑے سخت دل ہیں، بڑے ہی طاقتور ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو انہیں حکم دے وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو حکم ہوگا خذوہ، اس شخص کو پکڑ لو جس کو اس کا مال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا، اسے پکڑ لو، اسے توق پہ نہ دو۔ اور توق بھی کیسے کیسے ہوں گے؟ کہ دنیا کے توق کی طرح کبھی دیکھیں بعض فلموں میں، بعض ڈراموں میں توق پہنائے ہوتے ہیں غلاموں کو، پہلے غلام ہوتے تھے تو یہ اس طرح کے توق نہیں ہوں گے۔ یہ آپ سمجھیے کہ پوری زمین، 7 زمینیں توق بنا کر گلے میں ڈال دی جائیں گی، والعیاذ باللہ۔ ایک انسان بوجھ اٹھا ہی نہیں سکے گا، لیکن اس کو اٹھانا پڑے گا۔ اسے توق پہ نہ دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں داخل کر دو، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دو۔ وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے،
اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، ولیعذ باللہ۔ انسان تو دنیا کی آگ، اس کا سیک برداشت نہیں کر سکتا، اس کا دھواں برداشت نہیں کر سکتا، ولیعذ باللہ۔ ثم فی سلسلۃ، پھر اس زنجیر میں، ذرعها، جس کی لمبائی 70 ذراعا، 70 ہاتھ ہے۔ ذراع ہاتھ کو کہتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک، کونی تک، اس کو ذراع کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو عرب لوگ چیزوں کی پیمائش کے لیے عام طور پہ ذراع کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ آدمیوں کے قد بڑے ہوں گے اس وقت، بہت بڑے قد ہوں گے، اور انسان کے جسم بہت بڑا ہوگا کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ سزا ملے، ایک ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر، واللہ عالم۔ پھر ایسی زنجیر میں کہ جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہوگی، ایک ہاتھ تقریباً 1.5 فٹ کا ہوتا ہے اگر انسانی ہاتھ ہو تو ایک زنجیر جو ہے، پھر ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، فَاسْلُكُوهُ، بس اسے داخل کر دو زنجیر کو اس کے اندر، اور اس کو زنجیروں سے باندھ دو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، بعض صحابہ کرام کے حوالے سے، کہ یہ جو 70 ہاتھ ہے یہ انسانی ہاتھ نہیں ہے، یہ فرشتوں کے ہاتھ ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کتنے بڑے ہیں۔ تو انسان کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، ولیعذ باللہ۔ یعنی ایک انسان شدید تکلیف میں ہوگا، اور شدید تکلیف میں وہ ہل بھی نہیں سکے گا، وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا۔ جس طرح ہم نے پڑھا کہ اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین، جب ڈالا جائے گا ان کو جہنم میں، وہاں بڑی تنگ جگہ ہوگی، مقرنین، جکڑے ہوئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ یہ بات نہیں ہے کہ جہنم چھوٹی ہے، جہنم کے اندر لوگ ضرورت سے زیادہ آ جائیں گے، جہنم بہت بڑی ہے، اللہ نے جہنم بہت بڑی بنائی ہے، اتنی بڑی جہنم ہے کہ اللہ جتنے لوگ ڈالیں گے اندر، جہنم کہے گی حل من مزید، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر اپنا قدم رکھیں گے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، جہنم کہے گی قط قط، بس بس، جہنم بھر جائے گی۔ تو جہنم چھوٹی نہیں ہے، اللہ نے کوئی حساب سے چھوٹی نہیں بنائی، صرف عذاب دینے کے لیے جہنم کے اندر بڑی تنگ جگہ ہے، جگہ بھی تنگ ہے، شدید آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اس آگ کے علاوہ دیگر عذاب ہیں، کھولتا ہوا پانی اور زقوم کا درخت اور دیگر عذاب ہیں۔ پھر انسان جکڑا ہوا اس جہنم کے اندر ہوگا، پھر لمبے لمبے ستون، انسان جو ہے وہ گرمی کے اندر نہ بھی ہو، آگ کے اندر نہ بھی ہو، کسی تنگ جگہ پر ہو، ویسے انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے، انسان کہتا ہے کوئی کھلی جگہ ہو، کوئی کھلی جگہ ہو، تو یہ سارے عذاب جہنم کے اندر ہوں گے، ولیعذ باللہ۔ فی عمد ممددہ، سورہ ہمزہ میں آتا ہے، لمبے لمبے ستونوں کے اندر تنگ جگہ ہوگی، جکڑے ہوئے ہوں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، جگہ بھی تنگ ہوگی، اوپر سے ہمیشہ ہمیش کے لیے عذاب بھی ہوگا، اور پھر عذاب کی دیگر صورتیں بھی، ولیعذ باللہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص راوی ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے، اگرچہ بعض علماء نے ضعیف بھی قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان رصاصۃ مثل هذه، اگر کوئی ٹکڑا پتھر کا، مثل هذه، اس کی طرح کا، کس کی طرح، واشار الی مثل الجمجمہ، آپ نے سر کی طرف اشارہ کیا، اگر ہمارے سر کے برابر ایک پتھر کا ٹکڑا، کتنا بڑا یہ پتھر کا ٹکڑا ہے اور کتنی تیزی سے اگر اس کو گرایا جائے کتنی تیزی سے گرے گا، فرمایا اگر اس قسم کا ایک ٹکڑا، اس کی مثل، ارسلت من السماء الی الارض، آسمان سے زمین کی طرف چھوڑ دیا جائے، وہی مسیرۃ 500 سنۃ، اور آسمان اور زمین کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، لبلغت الارض قبل اللیل، وہ پتھر جو ہے وہ رات ہونے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا، ولو انہا ارسلت من رأس السلسلہ، اور اگر یہ پتھر، اتنا پتھر جو ہے اگر یہ چھوڑ دیا جائے، من رأس السلسلتی، زنجیر کے سرے سے، وہ زنجیر جسے جہنمیوں کو جکڑا جائے گا، اس زنجیر کے سرے سے اگر اس زنجیر کو سیدھا کھڑا کر لیا جائے اور اس کے سرے سے چھوڑا جائے، لسارت 40 خریفا، البتہ وہ 40 سال گرتا رہے، اللیل والنہار، 40 سال چلتا رہے وہ پتھر، رات کو بھی دن کو بھی، قبل ان تبلغ اصلها او قعرها، اس سے پہلے کہ وہ اس زنجیر کی جڑ کو پہنچے،
40 سال دن اور رات وہ چلے تو زنجیر اتنی لمبی ہے والعیاذ باللہ، تو بڑا ہی ہولناک، بڑا ہی خوفناک قسم کا عذاب ہوگا، زنجیروں میں جکڑ کر انسان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ قرآن کریم میں ہی ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 49، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آپ دیکھیں گے مجرمین کو، جرم کرنے والوں کو اس دن مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے، مقرنین زنجیروں میں جکڑے ہوئے، فی الاسفاد زنجیروں میں، سرابیلہم من قطران، ان کے لباس قطران کے ہوں گے، گندک کے ہوں گے، گندک جسے خارش لگ جاتی ہے، وتغشا وجوہہم النار، اور ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو آگ، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی، جو اس نے عمل کیے، یہ انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، یہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے کسی انسان پر، والعیاذ باللہ۔ پھر اس زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، فَاسْلُكُوهُ، بس اسے ڈال دو اس میں، سلک یسلکو ڈال دینا، اس زنجیر کو انسان میں ڈال دو، انسان میں جکڑ دو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ امام المفسرین وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی پشت سے، انسان کی جہنمی شخص کی پیٹھ سے اس زنجیر کو ڈال دیا جائے گا اور اس کے نتنوں سے اس زنجیر کو نکالا جائے گا، والعیاذ باللہ، اور انسان کھڑا نہیں ہو سکے گا اپنے قدموں پر۔ صحابہ کرام سے جو ایسی تفسیر مروی ہوتی ہے صحیح سند کے ساتھ اگر ہو تو یہ تفسیر مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتی ہے، والعیاذ باللہ۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ سخت ترین سزا ہے اس کی، اس کا جرم کیا ہے، کیوں اس کو اتنی سخت سزا ملے گی اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، والعیاذ باللہ۔ فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا جرم یہ تھا کہ بے شک وہ تھا نہیں، وہ ایمان لاتا باللہ العظیم، اللہ عظیم پر، اللہ رب العالمین جو سب سے عظیم ہے، جو سب سے بڑا ہے، تو اس نے اللہ رب العالمین، اللہ عظیم کا خیال نہیں کیا، اس کے احکامات پر توجہ نہیں دی، اس نے اللہ رب العالمین کی عظمت کو پامال کیا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی حکم آتا ہے اللہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم ان بحثوں میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ چھوٹی چیز ہے، فلاں حکم بڑا ہے، فلاں حکم چھوٹا ہے، یہ مولانا حضرات جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، داڑھی رکھو، یہ کرو، وہ کرو، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ یاد رکھیے کوئی بات چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی حکم چھوٹا نہیں ہوتا، حکم کس کا ہے؟ اللہ عظیم کا، اللہ عظیم کا حکم بھی بڑا ہی عظیم ہوتا ہے۔ بات کا تعلق ہوتا ہے کہنے والے کے مطابق، کہنے والا کون ہے؟ چھوٹے شخص کی بات چھوٹی ہوتی، کتنے بڑی بات کیوں نہ کر دے، اور عظیم شخص کی بات عظیم ہوتی ہے، تو بات چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، کہنے والے کی بات ہوتی، کہنے والے کی اہمیت ہوتی ہے۔ اور کسی ملک کا صدر، کسی ملک کا وزیر اعظم کوئی بات کہے، وہ ایک فضول بات بھی کرے، اس کی بات کا ایک وزن ہوگا، اس کی بات جو ہے وہ اخباروں میں چھپے گی، اور اگر ایک دنیا کی نظروں میں چھوٹا شخص جو ہے کوئی بڑی بات بھی کر دے، اس کی باتوں کو بندہ اہمیت نہیں دیتا۔ تو اللہ عظیم پر وہ ایمان نہیں لاتا تھا، اللہ عظیم کو نہیں مانتا تھا، اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا، یا اگر اللہ کو رب مانتا تھا اپنا، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، دہریے ہیں، ایتھیسٹ، بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کی وحی کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، گویا کہ اللہ کے احکامات نہیں مانتے۔ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا بھی در حقیقت اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر ہے۔ کوئی بندہ یہ کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا اس کائنات کا کوئی رب ہے، تو جس طرح یہ کفر ہے، اسی طرح یہ بھی کفر ہے ایک بندہ کہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کے احکامات کو نہ مانے، اللہ کے رسولوں کو نہ مانے، اللہ کی وحی کو نہ مانے، تو اللہ کے احکامات کو نہ ماننا بھی اللہ کے ساتھ ایمان نہ لانا ہے۔ بے شک یہ نہیں ایمان لاتا تھا اللہ عظیم پر، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، یا اللہ کی نہیں مانتا تھا، اللہ عظیم کو نہیں مانتا تھا، اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا يحض على طعام المسکین، اور نہیں یہ رغبت دیتا تھا یعنی دوسروں کو، على طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی، مسکین کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو رغبت نہیں دیتا تھا۔ مسکین کو کھانا کھلانا در حقیقت یہ بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہے،
یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کچھ اور ہیں اور لوگوں کا دھیان رکھنا یہ انسان خود ہی رکھتا ہے. نہیں، ہمارے دین کے اندر، ہمارے دین کا حصہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی بات مانے، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کے اندر یہ ہے انسان دوسرے انسانوں کا دھیان رکھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو ہمارے دین کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ انسان بس اللہ رب العالمین کو راضی رکھے اور دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. انسان کا دنیا کے اندر دوسروں سے تعلق ہوتا ہے اور دوسروں کا انسان بھلا سوچتا ہے، اور وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور اس میں بھی پیش نظر اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اذان کے بعد تو فرمایا کہ یہ جہنمی لوگوں کی جن کی یہ سخت ترین سزا ہوگی، ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم 2 جرم ہیں. ایک تو وہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا، اور نمبر 2 ولا یحض علی طعام المسکین، نہیں وہ رغبت دیتا تھا مسکین کے کھانے پر، مسکین کو کھانا کھلانے پر. تو ویسے اگر آپ غور کریں تو دونوں چیزیں اللہ رب العالمین پر ایمان ہی ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا، اللہ رب العالمین پر ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان اللہ کو مان لے کہ جی اللہ میرا رب ہے، صرف یہ اللہ پر ایمان نہیں ہے. اللہ کو ماننا یہ بھی اللہ پر ایمان ہے، اور اللہ کے احکامات ماننا یہ بھی اللہ پر ایمان ہے. تو جب اللہ کی ماننا بھی اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے، تب پھر اللہ کے تمام احکامات کو ماننا. اللہ کے احکامات میں سے یہ بھی ہے کہ غریب مسکین کو کھلایا جائے، غریب مسکین کی مدد کی جائے. یہ ہمارے دین کا بڑا بنیادی حصہ ہے. بڑا مغالطہ ہے ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ دین کے اندر صرف حقوق اللہ ہیں اور صرف نماز اور عبادات اور یہ چیزیں ہیں. ہمارے دین کا بڑا بنیادی حصہ ہے ایک اللہ کو بھی راضی کیا جائے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کو راضی کیا جائے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کے ساتھ تعاون کیا کرو. ہمارے دین کے اندر جگہ جگہ حکم ہے غریب مسکین کو کھلانے کا، یتیم کو نہ ڈانٹنے کا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو پر غصہ نہ کر. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو جھڑکنا. اور قرآن کریم میں جگہ جگہ حکم ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، خیرات کرنی چاہیے. اور اس صدقہ خیرات کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ گویا کہ اللہ کو قرض دینا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. تو ہمارے دین کا بڑا بنیادی حصہ ہے کہ لوگوں کا دھیان رکھنا. لوگوں کا دھیان رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو لوگوں کی مرضی کے مطابق خوش کرنا، لوگوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوش کرنا، ان پہ صدقہ خیرات کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا ان معاملات میں جن معاملات میں اللہ نے حکم دیا اللہ کے احکامات کے مطابق. اسی لیے آپ دیکھیں دین کے اندر عبادات کی صورت میں جو سب سے زیادہ حکم ہمیں ملتا ہے وہ نماز کا ملتا ہے، ساتھ زکوٰۃ کا ملتا ہے. کوئی جگہ، بہت کم جگہ ہوں گی قرآن کی جہاں صرف نماز کا حکم ہوگا. نماز کا حکم ہے جو حق اللہ آپ سمجھ لیجئے، تو اس کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے جو حق العباد ہے. تو ہمارا دین اسلام دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے دونوں انگلیوں کو ملایا اور آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز، لوگوں نماز کا دھیان کرو اور اپنے غلاموں کا دھیان کرو. حق العباد، اور حق العباد میں بھی جو کم تر ہیں غلام، آج کے نوکر چاکر تو یہ غلام نہیں ہوتے جو کسی کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ بھی آزاد ہوتے ہیں. غلام کی حیثیت تو آزاد لوگوں سے کم تر ہوتی تھی، وہ غلام ہوتے تھے، باقاعدہ ان کو خریدا ہوتا تھا. تو اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے ہمارے دین کے اندر، اور یہ دونوں اللہ کا حکم ہے. اللہ پر ایمان لانا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، حق اللہ اور حق العباد، لوگوں کے ساتھ نیکی حسن سلوک کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے، اسلام میں اللہ کے حقوق بھی ہیں. اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے، اور لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے. جو بندہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، خلق حسن سے پیش آتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن میزان میں سب سے وزنی جو نیک عمل ہوگا وہ حسن خلق ہوگا. ما من شیء اثقل فی میزان العبد المؤمن یوم القیامت من حسن خلق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے میزان میں، ترازو میں حسن خلق سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہوگی. تو
اس کے دو جرم ہیں، ایک تو یہ اللہ کے حقوق کا بھی دھیان نہیں رکھتا تھا، اللہ عظیم پر بھی ایمان نہیں لاتا تھا، اور یہ جو اللہ نے لوگوں کے حقوق رکھے ہیں وہ بھی نہیں مانتا تھا، تو غریب مسکین کو کھانا کھلانے کی نہ خود کھلاتا تھا نہ کسی کو کھلانے کی رغبت دلاتا تھا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، بس نہیں ہے اس کے لیے آج کے دن ہا ہونا یہاں حمیم کوئی گہرا دوست، حمیم ایسا دوست جو کسی کے بڑے گہرا دوست ہو، جو کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس کی مدد کرے۔ آج قیامت کے دن کسی کا کوئی دوست نہیں ہوگا جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کو اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکے گا۔ ولا طعام، اور نہ ہی کوئی کھانا ہے آج اس کے لیے، الا من غسلین، مگر غسلین سے۔ غسلین کیا ہے؟ غسلین کی مختلف تفسیریں ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جہنم کا ایک درخت ہے، بڑا ہی یعنی ایک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا غسلین کیا ہے، کہنے لگے مجھے حتمی نہیں معلوم، شاید کہ اس سے مراد زقوم کا درخت ہو۔ قرآن کریم میں زقوم کے درخت کا ذکر ہے اور وہ جہنمیوں کے لیے ایک بڑا عذاب قرار دیا گیا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون۔ زقوم یعنی تھور کا جو درخت ہوتا ہے یہ گناہ گاروں کا کھانا ہے جہنم میں۔ کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، یہ پیٹ میں جا کر ایسے کھولے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے، یہ اس طرح کھولے گا۔ اور سورہ صافات میں ہے کہ ان کو اللہ جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، یہ جنت کی نعمتیں زیادہ بہتر ہیں مہمان نوازی کے اعتبار سے یا زقوم کا درخت؟ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ جو درخت ہے زقوم کا یہ جہنم کی جڑوں سے نکلتا ہے۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے پھل اور اس کے خوشے اس درخت کے ایسے ہیں جیسے شیطان کا سر ہوتا ہے۔ فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، جہنمی لوگ اس درخت کو کھائیں گے، اور صرف کھائیں گے نہیں، فمالئون منہا البطون، اسے پیٹ بھریں گے۔ ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر زقوم کے درخت کے بعد گرم ترین پانی کی ملونی ہوگی، پھر گرم ترین پانی ان کو دیا جائے گا۔ ثم ان مرجعہم الی الجحیم، پھر یہ زقوم کے درخت جو ایک الگ عذاب ہے، پھر یہ کھولتا ہوا پانی جو ایک الگ عذاب ہے، پھر ان دونوں عذابوں کے بعد پھر دوبارہ ان کو جہنم کی طرف لوٹا دیا جائے گا، دوبارہ آگ کا عذاب۔ تو غسلین سے مراد سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں شاید کہ اسے مراد زقوم کا درخت ہو۔ بعض مفسرین کے مطابق اس سے مراد جہنمیوں کی پیپ ہے جو ان کے زخموں سے نکلے گی، لہو اور پیپ گندی اور بدبودار، والعیاذ باللہ۔ بہرحال مفسرین کہتے ہیں یہ جہنمیوں کا سب سے بدترین کھانا، اس کو غسلین کہتے ہیں، نہیں کھانا ہوگا ان کے لیے مگر غسلین سے۔ کوئی پاک کھانا، کوئی پانی کا قطرہ جو چاہے تھوڑا سا ہو پیاس بجھا سکے، کوئی کھانا کوئی پیٹ کا جہنم کوئی بجھا سکے بھوک، جہنم میں کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر کیوں ملتا ہے؟ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا کے اندر اس لیے مل جاتا ہے، پیٹ بھر کر مل جاتا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مل جاتا ہے، مسلسل انسان کو ملتا رہتا ہے، انسان کے گناہوں کے باوجود اس لیے ملتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی، اللہ کے نزدیک آخرت کی اہمیت ہے، آخرت میں کافر کو پانی کا گھونٹ نہیں ملے گا، پیٹ بھرنے کے لیے کوئی پاک چیز نہیں ملے گی جس سے اس کا پیٹ بھرے، حلق میں اٹکنے والا کھانا، زقوم، اس طرح کی چیزیں ملے گی، اور اس طرح کی چیزیں مل کر بھی پیٹ نہیں بھریں گی۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے ضریع کے علاوہ کھانا نہیں ہوگا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ انہیں موٹا کرے گا نہ ان کی بھوک مٹائے گا، والعیاذ باللہ۔ اور نہیں کوئی کھانا ہوگا مگر غسلین سے، پیپ یا زقوم۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اسے مگر گناہ گار لوگ۔ یہ کھانا صرف گناہ گاروں کا ہے، نیک لوگوں کے لیے یہ کھانا نہیں ہے، یہ گناہ گاروں کا کھانا ہے۔ لفظ خاطئ کا مطلب گناہ گار، ایک ہوتا ہے خاطئ جس کی جمع خاطئون، ایک ہوتا ہے مخطئ، دو الگ الگ لفظ ہیں۔
ایک ہے خاطئ اور ایک ہے مخطئ، دونوں میں بڑا فرق ہے. جنہوں نے گرامر پڑھی ہے تو ایک لفظ ہے خطأ عربی زبان میں، تو ایک لفظ ہے اخطأ. اخطأ خطأ یہ مجرد ہے فعل ماضی، اخطأ یہ بھی فعل ماضی ہے، یہ مزید فی ہے. تو خطأ سے جو اسم فاعل بنتا ہے وہ خاطئن، اور اخطأ سے جو اسم فاعل بنتا ہے مخطئن. تو خطأ کا مطلب ہوتا ہے گناہ، اور اخطأ یہ کہتے ہیں غلطی کو، یہ گناہ کو نہیں کہتے. خطأ سے خاطئن، خاطئن کا مطلب گناہ گار، بڑے بڑے گناہ کرنے والا. اور مخطئن کا مطلب گناہ گار نہیں ہوتا، مخطئن کا مطلب ہوتا ہے غلطی کرنے والا، کسی سے غلطی سے کوئی کام ہو جائے. یہ چیز قابل معافی ہو سکتی ہے اگر ایک انسان، یہ چیز قابل معافی ہے اگر ایک انسان سے غلطی سے کوئی کام ہو جائے، لیکن خاطئن کہتے ہیں گناہ گار کو. مثلا قتل، کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے جان کر تو یہ خطأ ہے، ایسا بندہ خاطئ ہوگا جو کسی کو قتل کر دے. قرآن کریم میں ان قتلہم کان خطئا کبیرا، سورہ بنی اسرائیل میں، کہ بچوں کو قتل کرنا یہ بہت بڑی خطا ہے، خطا غلطی گناہ. اور ایک ہوتا ہے اخطأ مخطئن، یہ ہوتا ہے غلطی سے کوئی کام ہو جانا. جس طرح قرآن کریم میں اللہ نے ہمیں دعا سکھائی سورہ بقرہ کی آخری آیت میں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی سے کوئی کام ہو جائے. تو اللہ نے دعا قبول کی ہوئی ہے. تو خاطئن اور مخطئن اور خطأ اور اخطأ کا یہ فرق ہے. تو یہ لا یأکلہ الا الخاطئون سے یہ نہ سمجھیں کہ یہ غلطی سے کام کرنے والے، نہیں، یہ خاطئون ہے، گناہ گار. مشرک بھی گناہ گار ہے، قاتل بھی گناہ گار ہے، اللہ کا بڑا نافرمان بھی گناہ گار ہے. تو جہنمی لوگ نہیں کھائیں گے اس درخت کو. جہنمی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان کی سزا کی بات ہو رہی ہے، غسلین کی بات ہو رہی ہے. نہیں کھائیں گے اسے مگر گناہ گار لوگ، کافر لوگ، جہنمی لوگ، مشرک لوگ، خاطئون میں سب آ جاتے ہیں. والعیاذ باللہ. اللہ تعالی ہمیں جہنم اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.